بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ عاشرہ یعنی 10ویں مرحلے میں ہے۔ 10ویں مرحلے کی فصل اول کا آغاز کیا تھا کہ گزشتہ جلسے میں مفصل طریقے سے آپ کی خدمت میں توضیح عرض کی کہ فصل اول میں ایک مشہور و معروف فلسفی قاعدے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ کل حادث زمانی مسبوق بقوت الوجود، ہر حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے اس کی قوت وجود یا آپ کہیں استعداد کسی نہ کسی مادے کے اندر ہوتی ہے، اور پھر وہ حادث زمانی وجود میں آتا ہے۔ یعنی حادث زمانی کے لیے جس طریقے سے علت فاعلی چاہیے، اسی طریقے سے قابل بھی چاہیے۔ ایک قابل ہونا چاہیے۔ جب تک وہ قابل نہیں ہوگا کہ جس کے اندر اس حادث زمانی کی صورت قبول کرنے کی صلاحیت ہو، تب تک حادث زمانی وجود میں نہیں آ سکتا، کہ اس کی مفصل توضیح گزشتہ جلسے میں عرض ہوئی۔ مرحوم علامہ یہاں پر برہان ذکر کرتے ہیں اسی نقطے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہر حادث زمانی سے پہلے اس حادث زمانی کے لیے امکان استعدادی کا ہونا ضروری ہے، کہ جس استعداد کا حامل ایک مادہ ہونا چاہیے۔ عرض ہوا کہ اگر بچہ پیدا ہونا چاہتا ہے تو بہرحال اس بچے کی پیدائش سے پہلے ایک مادہ ہو، جس مادے کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس بچے کی استعداد کا وہ حامل ہو، اور وہی مادہ کہ جو اس بچے کی استعداد کا حامل ہے ان مخصوص شرائط میں آ کر اس بچے کی صورت کو قبول کرتا ہے، وگرنہ ایسے نہیں ہے عالم مادہ کے اندر کہ قطم عدم سے ایک چیز پھینک دی جائے اور یہاں پر موجود ہو جائے، نہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ خوب اس کے لیے جو دلیل ہے وہ وہی دلیل ہے کہ جس کو ابن سینا نے اپنے آثار میں ذکر کیا ہے، اور بعد میں اس کے بارے میں بہت زیادہ مباحث چھڑے ہیں، لیکن مرحوم علامہ نے کوشش کی ہے کہ اس دلیل کے اندر تھوڑی سی تبدیلی بھی پیدا کرے۔ دیکھیں میں دلیل کو بیان کرتا ہوں۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مدعا ہمارا یہ ہے کہ ہر حادث زمانی مسبوق بقوت الوجود ہے۔ مسبوق بقوت الوجود ہے، یعنی اس کے وجود میں آنے سے پہلے کسی مادے کے اندر استعداد ہونی چاہیے۔ خوب کیوں فرماتے؟ اس وجہ سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ جو حادث زمانی وجود میں آتا ہے اپنے تحقق سے پہلے، اپنے وجود میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ یہ جو حادث زمانی موجود ہوتا ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں موجود ہونے سے پہلے یہ کیا تھا؟ آیا واجب تھا، ممتنع تھا یا ممکن تھا؟ 3 حالتوں سے خالی نہیں۔ یا وجود میں آنے سے پہلے واجب تھا،
یا ممتنع تھا یا ممکن تھا۔ اچھا، ان تین صورتوں میں سے دو صورتیں تو باطل ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ یہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے واجب ہو یا ممتنع ہو، یہ دو صورتیں تو باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وجود میں آنے سے پہلے یہ ممتنع الوجود ہوتا پھر تو اس کو کسی بھی صورت میں وجود میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ممتنع الوجود اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کا موجود ہونا محال ہے، وہ شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ پس یہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے ممتنع الوجود نہیں تھا۔ اچھا، یہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے واجب الوجود بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر واجب الوجود ہوتا تو پھر ہمیشہ ہوتا۔ واجب الوجود میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، نہ، واجب الوجود یعنی جس کے لیے وجود ضروری ہے، اس نے کسی سے وجود نہیں لیا، پھر تو اس کو ہمیشہ سے موجود ہونا چاہیے تھا۔ پس یہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے ممکن الوجود تھا۔ اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے ممکن الوجود تھا، یہ امکان کس کی صفت ہے؟ آیا اسی ممکن کی صفت ہے یا امکان فاعل کی صفت ہے؟ دوسرا مقدمہ، اس پر غور کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حادث زمانی حدوث سے پہلے ممکن الوجود ہے، سوال، اس ممکن الوجود سے کیا مراد ہے؟ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ وجود میں آنے سے پہلے ممکن الوجود ہے، اس امکان سے کیا مراد ہے؟ آیا امکان سے مراد یہ ہے کہ یعنی فاعل کے اندر قدرت ہے؟ آیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خب یہ بات تو درست نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ فاعل قادر ہے یا قادر نہیں ہے، ہم تو اس شے کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ جو شے وجود میں آنے والی ہے، اس ممکن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وجود میں آنے سے پہلے وہ امکان رکھتا ہے۔ خب یہ امکان اس شیء حادث کی صفت ہے، نہ کہ امکان فاعل کی صفت قرار دیتے ہوں۔ درست؟ یہ دوسرا مقدمہ۔ بس ابھی تک برہان کے لیے ہم نے کتنے مقدمے ذکر کیے؟ دو ذکر کیے۔ پہلا نقطہ یہ کہا کہ بابا یہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے ممکن الوجود ہے، ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ امکان صفت خود اس شے کی ہے، نہ کہ فاعل کی صفت ہے، دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس امکان سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ امکان صفت قرار دے رہے ہیں ممکن الوجود کی، سوال، اس امکان سے کیا مراد ہے؟ آیا اس امکان سے مراد امکان عقلی ہے یا نہ اس امکان سے مراد ایک امر خارجی ہے؟ بے عبارت اخری، اس امکان سے مراد امکان استعدادی ہے یا اس امکان سے مراد امکان ماہوی ہے؟ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس امکان سے مراد امکان استعدادی ہے۔ خوب، امکان استعدادی اور امکان ماہوی میں کیا تفاوت ہے؟ ہم وجوب اور امکان کے بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ امکان ماہوی کے لیے عرض کیا تھا کہ وہ ایک اعتبار عقلی ہے، درست ہے، نہ کہ ایک شیء وجودی خارجی، نہ 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 نہ، شیء وجودی خارجی نہیں ہے۔ امکان ماہوی ایک اعتبار عقلی ہے، ماہیت کو جب ہماری عقل دیکھتی ہے
اور دیکھتی ہے کہ ماہیت کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، تو وہاں سے ہماری عقل اس امکان کو انتزاع کرتی ہے۔ لہذا مرحوم علامہ نے ایک فصل قائم کی تھی کہ امکان ماہوی سے مراد اعتبار عقلیون، درست ہے؟ البتہ اس اعتبار عقلیون کا معنی وہاں پر کیا تھا، اعتبار عقلی ہے یعنی نفس الامری ہے، لیکن وجود اس کا خارج میں کوئی مستقل اور منحاز ہو ایسے نہیں ہے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس امکان سے مراد آیا یہ والا امکان ماہوی ہے جو اعتبار عقلی ہے؟ فرماتے نہ، اس امکان سے مراد یہ والا امکان نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امکان سے مراد امکان استعدادی ہے۔ اچھا، امکان استعدادی کیا چیز ہے؟ فرماتے امکان استعدادی ایک وصف وجودی ہے، ایک واقعاً خارجی اور عینی اور حقیقی وصف ہے۔ واقعاً یہ امکان استعدادی جو ہم کہتے ہیں، یہ امکان استعدادی درست ہے موضوع کے ساتھ ساتھ، لیکن بہرحال خارج میں موجود ہے، عینیت رکھتا ہے، متن خارج کو تشکیل دیتا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ جو متن خارج کو تشکیل دیتی ہیں چیزیں وہ دو طرح کی ہیں، یا تو جواہر کی شکل میں ہے یا اعراض کی شکل میں ہے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن عرض بھی بالاخر متن خارجی کو تشکیل دیتا ہے، خارج میں ایک امر عینی ہے، حقیقی ہے، واقعاً خارج میں موجود ہوتا ہے، جبکہ امکان ماہوی اس طریقے سے نہیں ہے۔ امکان ماہوی خارج میں ایک متن خارجی کو تشکیل دیتا ہو ولو عرض کی شکل میں، نہ ایسے نہیں ہے۔ امکان ماہوی کے لیے عرض کیا تھا کہ امکان ماہوی ایک امر اعتباری ہے، نفس الامری ہے، ذہن انسان آ کر اس کو انتزاع کرتا ہے۔ خوب، جبکہ یہ جو امکان استعدادی ہے یہ ایک امر عینی ہے، حقیقی ہے۔ خوب، اس بات کی دلیل بھی یہ نکتہ ہے کہ امکان استعدادی ایک امر عینی ہے اور امر خارجی اور حقیقی ہے۔ اس بات کی بہترین دلیل یہ ہے کہ یہ امکان استعدادی شدت و ضعف کے ساتھ متصف ہوتا ہے، قرب و بعد کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شدت و ضعف ہو یا قرب اور بعد ہو، خوب یہ امور وجودی ہیں۔ پس جب یہ شدت و ضعف یا قرب اور بعد جو کہ امر وجودی ہے، امکان استعدادی ان سے متصف ہوتا ہے، خوب جب ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو پس حتماً امکان استعدادی بھی ایک امر عینی ہوگا، ایک امر خارجی ہوگا۔ اچھا، بس یہ تیسرا مقدمہ۔ دیکھیں، استدلال کی صورت کو آپ ادھر ادھر نہ کریں، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں۔ استدلال کے ابھی تک ہم نے 3 مقدمات ذکر کیے۔ آغا حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے ممکن الوجود ہے، آغا یہ امکان خود اس شے کی صفت ہے۔ تیسرا مقدمہ، یہ امکان استعدادی ہے، یعنی امر خارجی ہے، عینی ہے۔ خوب، یہ جو امکان استعدادی امر خارجی ہے اور امر عینی ہے، سوال آیا یہ امکان استعدادی جوہر ہے یا عرض ہے؟ خوب، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ امکان استعدادی جو خارج کے اندر موجود ہے نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک امر جوہری ہو، امر جوہری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امکان استعدادی ایک وصف ہے جو قائم بالغیر ہے، جبکہ جوہر اس شے کو کہتے ہیں جو قائم بذات خود ہوتی ہے۔ خود یہ قائم بذات خود نہیں ہے، وصف ہے۔ خود جب وصف ہے تو حتماً اس کے لیے ایک موضوع چاہیے، جوہر چاہیے، کہ جس موضوع اور جوہر پر یہ عارض ہو، جس کے ساتھ قائم ہو، کہ یہاں سے قانون کے اندر جو میں نے ذکر کیا تھا ایک اور قید، اس قید کو بھی مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں۔
پس اس امکان استعدادی کے لیے ایک موضوع ہو جس کے ساتھ وہ قائم ہو کہ وہ موضوع مادہ ہے۔ وہ کیا ہے موضوع؟ وہ موضوع کون سا ہے؟ وہ موضوع مادہ اولا ہے۔ مادہ اولا یعنی قوہ محض جوہر ہے۔ وہ جو مادہ اولا قوہ محض ہے اس امکان استعدادی کا حامل ہوتا ہے۔ درست ہے؟ اس طریقے سے تقریباً ہم لوگ اپنے مدعا کے قریب پہنچ گئے یا تقریباً مدعا کو ثابت کر لیا۔ مدعا کیا تھا اور دلیل کیا ہے کہ پھر عبارات کی طرف میں آہستہ آہستہ آتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو بھی حادث زمانی ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس حادث زمانی کے لیے امکان استعدادی ہو، اور اس امکان استعدادی کے لیے ایک مادہ ہو جو اس امکان استعدادی کا حامل ہو۔ یہ ہمارا مدعا ہے۔ اور اس کو علامہ نے ثابت کیسے کیا؟ علامہ نے ثابت ایسے کیا، چند مراحل میں برہان کو قائم کیا۔ کہا کہ آغا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے ممکن الوجود ہے، درست ہے، امکان رکھتا ہے۔ دو، وہ امکان اس حادث زمانی کی اس شے کی صفت ہے۔ تین، وہ امکان امر اعتباری نہیں ہے بلکہ وہ امکان ایک امر وجودی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں امکان استعدادی، درست؟ پس حادث زمانی سے پہلے امکان استعدادی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ قوت الوجود کہتے ہیں۔ اور پھر چوتھا مقدمہ یہ ہے کیونکہ یہ امکان استعدادی ایک امر عرض ہے اس کے لیے ایک موضوع چاہیے، اور وہ موضوع مادہ ہے جو اس استعداد کا حامل ہے۔ پس نتیجتاً یہ قاعدہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کل حادث زمانی مسبوق بقوت و مادت تحملها۔ کہ دیکھیں عبارات کو میں پڑھتا ہوں یہاں تک، اس کے بعد پھر علامہ کچھ اور اس سے حکم اور احکامات کا استخراج کرتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، کل حادث زمانی، ہر حادث زمانی مسبوق بقوت الوجود، اس سے پہلے اس کے وجود کی قوت ہوتی ہے۔ اس قوت سے مراد وہی امکان استعدادی ہے کہ البتہ میں نے عرض کیا آگے چل کر چوتھے مرحلے میں خود ہی یعنی اس برہان کے چوتھے مقدمے میں خود ہی مرحوم علامہ مادے کو بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی پورے قاعدے کو اگر ذکر کر دیتے تو اچھا تھا۔ یعنی کہتے کل حادث زمانی مسبوق بقوت و مادت تحملها، یہ و مادت تحملها علامہ نے ذکر نہیں کیا، اگرچہ برہان میں اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر فقط عنوان اتنا دیا کہ ہر حادث زمانی سے پہلے اس حادث زمانی کے لیے امکان استعدادی ہونا چاہیے، اگر تبھی وجود میں آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس حادث زمانی سے پہلے ایک قابل ہونا چاہیے کہ جو اس حادث زمانی کی استعداد کا حامل ہو۔ خب کل حادث زمانی فإنه مسبوق بقوت الوجود، بھائی کیوں ہر حادث زمانی مسبوق ہے قوت وجود سے، یعنی اس سے پہلے اس کے وجود کی قوت یا استعداد یا امکان استعدادی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأنه، کہ یہاں سے برہان شروع کرتے ہیں علامہ، لأنه قبل تحقق وجود ہی، اس لیے کہ یہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے یجب ان یکون ممکن الوجود، واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ حادث زمانی تحقق سے پہلے ممکن الوجود ہونا چاہیے، یعنی وجود میں آنے سے پہلے نہ تو وہ واجب ہو سکتا ہے نہ ہی ممتنع ہو سکتا ہے۔ یجب، واجب ہے کہ ان یکون ممکن الوجود، اس حادث زمانی کو ممکن الوجود ہونا چاہیے۔ ممکن الوجود یعنی کیا؟ یعنی یہ یجوز ان یتصف بالوجود کما یجوز ان لا یوجد، یعنی یجوز یعنی یمکنو، یہ یجوز یعنی یمکنو، یجوز یعنی ای یمکنو، ممکن ہو کہ ان یتصف بالوجود،
کہ وجود کے ساتھ متصف ہو جائے. کما یجوز ان لا یوجد، جس طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وجود میں نہ آئے، یعنی اس کے لیے وجود اور عدم دونوں کیا ہوں؟ برابر ہوں. اگر کیوں ممکن الوجود ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذ لو کان ممتنع الوجود استحال تحققہ، اس لیے کہ اگر وہ ممتنع الوجود ہو، یعنی وجود میں آنے سے پہلے حادث زمانی اگر ممتنع الوجود ہو تو استحال تحققہ، تو محال ہو جائے گا اس کا متحقق ہونا. درست ہے. کما انہ لو کان واجبا لم یتخلف عن الوجود، اس دوسری شق کو بھی باطل کرتے ہیں. جیسے کہ وجود میں آنے سے پہلے وہ ممتنع الوجود نہیں ہے، اسی طریقے سے وجود میں آنے سے پہلے واجب الوجود بھی نہیں ہے. کما انہ، جس طریقے سے کہ شان یہ ہے کہ انہ شان کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں اور اس حادث زمانی کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. انہ یعنی وہ حادث زمانی، لو کان واجبا اگر وہ واجب ہوتا، لم یتخلف عن الوجود تو وجود سے تخلف نہ کرتا، یعنی ہمیشہ سے موجود ہوتا. پھر اصلاً حدوث معنی ندارت، حدوث یعنی پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. خب اگر واجب الوجود ہے تو پھر وہ حادث نہ ہوتا، در حالی کہ ہم کہتے ہیں وہ حادث زمانی ہے. پس وجود میں آنے سے پہلے نہ تو وہ ممتنع ہے نہ ہی واجب ہے، بلکہ ممکن الوجود ہے. یہ پہلا مقدمہ. درست. کما انہ لو کان واجبا لم یتخلف عن الوجود لیکنہ ربما لم یوجد، اگر وہ واجب الوجود ہوتا تو وجود سے کبھی بھی تخلف نہ کرتا، کبھی بھی ایسے نہ ہوتا کہ وہ وجود میں نہ آئے، بلکہ اس کو ہمیشہ ہونے چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ربما لم یوجد، لیکن کبھی کبھار وہ نہیں ہوتا. خوب یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ، وَإِمْكَانُهُ هَذَا غَيْرُ قُدْرَةِ الْفَاعِلِ عَلَيْهِ، اگر یہ جو ہم اس حادث زمانی کے لیے امکان کی بات کرنا ہے، اس امکان سے مراد فقط فاعل کی قدرت نہیں ہے، نہ 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 نہ، بلکہ جس کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ فاعل کی قدرت کے علاوہ قابل کی ظرفیت بھی ضروری ہے. وہ جو قابل کے اندر ظرفیت ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں امکانہ. وَإِمْكَانُهُ هَذَا، اور اس حادث زمانی کا جو یہ امکان ہے، غیر قدرت الفاعل علیہ ہے، اگر جو فاعل کی قدرت ہے اس پر اس کے علاوہ چیز ہے، عیناً وہی شے نہیں ہے. کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا بہترین شاہد بھی یہ ہے کہ اگر اس سے مراد وہی امکان ماہوی ہوتا تو پھر تمام حوادث زمانی کو موجودات ازلی ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ ان کے اندر صرف امکان ماہوی کا ہونا کافی ہے، اور فاعل کی جانب سے قدرت، علم، ارادہ سب چیزیں موجود ہیں. تو پھر اصلاً فعل تخلف ہی نہ کرتا. لہذا یہ جو علامہ کہہ رہے ہیں وَإِمْكَانُهُ هَذَا، یعنی یہ جو امکان ہے، یعنی وہ ظرفیت، وہ جو ظرفیت ہے، درست ہے، وہ جو ظرفیت اور شرائط ہے، یہ اس ظرفیت اور شرائط کی طرف اشارہ ہے. وَإِمْكَانُهُ هَذَا غَيْرُ قُدْرَةِ الْفَاعِلِ عَلَيْهِ، فاعل کا اس پر قادر ہونا علیحدہ بات ہے، اور اس حادث زمانی کا ممکن ہونا علیحدہ بات ہے. درست ہے. یہاں سے دیکھیں آہستہ آہستہ برہان کے اندر تتمیمات آ رہی ہیں. لِأَنَّ إِمْكَانَ وُجُودِهِ وَصْفٌ لَهُ بِالْقِيَاسِ إِلَى وُجُودِهِ، اس لیے کہ یہ جو امکان وجود ہے یہ خود اس حادث زمانی کی وصف ہے، خود اس کے وجود کے اعتبار سے. لا بالقیاس الی شیء آخر کالفاعل، نہ کہ کسی اور شے کی نسبت سے اس کی صفت ہو جیسے فاعل ہے، نہ اس کی نسبت سے، نہ، یہ امکان خود اس حادث زمانی کے اپنے وجود کی نسبت سے صفت ہے. درست ہے. حالانکہ قدرت فاعل وصف فاعل ہے، جبکہ یہ امکان وصف شے ہے، اس حادث زمانی کی صفت قرار دے رہا ہے. خوب یہ دوسرا مقدمہ کہ یہاں تک جو
کہا جائے کہ استدلال ایسے لگ رہا ہے کہ امکان ماحوی کے گرد گھوم رہا ہے، اگرچہ دوسرے مقدمے سے امکانہ سے میں نے توضیح اس طریقے سے دی ہے کہ اس امکان کو امکان استعدادی کی طرف لے کر جاؤں، لیکن بہرحال جو ظاہر عبارت ہے وہ ظاہر عبارت یہ کہ یہاں تک استدلال ایسے لگ رہا ہے کہ امکان ماحوی کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہی اشکال اس استدلال پر بعد والوں نے کیا بھی ہے کہ آپ کے استدلال کے یہ جو دو مقدمات ہیں وہاں پر امکان استعدادی کی بات کرتے ہیں، اور اب جو تیسرا مقدمہ ذکر کریں گے وہ اچانک سے آپ امکان استعدادی لے کر آتے ہیں۔ تو اشکال کرنے والے جو اشکال بھی کرتے ہیں نا اس برہان پر، وہ اشکال یہی کرتے ہیں کہ بابا آپ لوگوں نے امکان ماحوی اور امکان استعدادی کے اندر خلط کیا ہے، ان دونوں کو ملا دیا ہے، درست ہے، لیکن بہرحال اس اشکال و جواب کی طرف زیادہ ہم نہیں جاتے۔ تیسرا مقدمہ، وَهَذَا الْإِمْكَانُ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ، آگا یہ جو امکان ہے، یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ امکان قدرت فاعل کے علاوہ ایک شے ہے، اس امکان سے مراد ایک امر خارجی ہے۔ دیکھیں میں نے ایک مطلب ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، جہاں پر مواد ثلاثہ کی گفتگو ہو رہی تھی۔ مواد ثلاثہ میں مرحوم علامہ نے کہا تھا امکان و وجوب ایک جگہ پر کا امر اعتباری ہے، دوسری جگہ پر تتمہ میں خود مرحوم علامہ نے ذکر کیا تھا کہ امکان ماحوی اور وجوب امر خارجی ہے۔ تو میں نے وہاں پر ذکر کیا تھا امر خارجی سے کیا مراد ہے، امر اعتباری سے کیا مراد ہے، وہاں پر تفصیلات بیان کی تھی، اور پہلی نظر میں جو علامہ کے کلام میں تحافظ نظر آ رہا تھا اس کو رفع کیا تھا، دور کیا تھا۔ اور یہاں پر پھر مرحوم علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امکان ماحوی ہے یہ امکان ماحوی اعتبار عقلی ہے، اور یہ جو امکان استعدادی ہے امر خارجی ہے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ دیکھیں امر خارجی سے مراد یہ ہے کہ جو متن خارج کو بہرحال تشکیل دیتا ہے، امر خارجی یعنی متن خارجی کو تشکیل دینے والی چیز۔ البتہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا متن خارجی کو تشکیل دیتا ہے، تو اس سے آپ کا ذہن فوراً اس نقطے کی طرف نہ جائے کہ جس طریقے سے جوہر ایک وجود مستقل و مناز جداگانہ موجود ہے، نہ، امر خارجی جو خارج کو تشکیل دیتا ہے، متن خارجی کو تشکیل دیتا ہے، وہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے جوہر کی شکل میں ہو یعنی قائم بذات ہو، اور ہو سکتا ہے متن خارجی کو تشکیل دے لیکن موضوع کے ساتھ قائم ہو یعنی عرض کی صورت میں ہو۔ دوسرے لفظوں میں مشہور مبنا کے اعتبار سے کہ ظاہراً درست مبنا بھی یہ ہے کہ عرض بھی خود متن خارج کو تشکیل دیتا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ عرض اصلاً متن خارج کو تشکیل نہ دیتا ہو، نہ، عرض بھی متن خارج کو تشکیل دیتا ہے، اگرچہ وہ قائم بالجوہر ہے، اگرچہ اس کی ہویت اور اس کی ذات یہ ہے کہ وہ موضوع کے ساتھ قائم ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، لیکن بہرحال بالآخر متن خارج کو تشکیل دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصلاً امر خارجی کو تشکیل نہیں دیتی۔ یہاں پر ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے امر اعتباری کا۔ خوب امر اعتباری کا ایک معنی یہ ہے کہ جو متن خارج کو بذات تشکیل نہ دے، خوب وہ امر اعتباری ہے۔ جس طریقے سے ماہیت کے لیے بھی عرض کیا تھا کہ ماہیت خارج میں متن خارجی کو تشکیل نہیں دیتی، متن خارجی کو تشکیل دینے والی چیز وجود ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ماہیت کے جو متن خارجی کو تشکیل نہیں دیتی لہذا وہ ہیچ اور پوچھ ہے، فقط ذہنی بناوٹ ہے، نہ 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 نہ، عرض کیا تھا ہو سکتا ہے ایک شے جداگانہ بذات متن خارجی کو تشکیل نہ دے لیکن ہو سکتا ہے حیث متن ہو، وصف متن ہو، حیث متن ہو، اس متن کی ایک حیثیت ہو، جیسے کہ ماہیت ایسے ہے
کہ ایسی چیزوں کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ان کا وجود حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ہے، ان کی موجودیت حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ہے، یا ان کی موجودیت کے لیے واسطہ فی العروض کی ضرورت ہے، یا ایسی موجودیت کو ہم نے کہا تھا ثبوت بالعرض، یا ایسی موجودیت کو ہم نے کہا تھا ثبوت ہے لیکن ثبوت مجازی ہے، کہ عرض ہوا کہ اس مجاز سے بھی مراد مجاز فلسفی، مجاز عرفانی مراد ہے، درست ہے؟ تو اب یہاں پر یہ جو ہم امکان استعدادی کے لیے کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں امکان استعدادی امر خارجی ہے، یعنی واقعاً متن خارج کو تشکیل دیتا ہے ولو عرض کی صورت میں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو امکان ماہوی ہے وہ اصلاً متن خارج کو تشکیل نہیں دیتا، اصلاً متن خارج کو تشکیل نہیں دیتا، بلے امکان ماہوی ایک وصف نفس الامری ہے، یعنی واقعاً ماہیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ اس سے آپ اس امکان کو انتزاع کرتے ہیں، بلے امر نفس الامری ہے، امر نفس الامری ہے، جس طریقے سے ماہیت کا ثبوت بالعرض ہے، اسی ماہیت سے آپ اس امکان کو انتزاع کرتے ہیں، کہ یہ تفصیلات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لہذا ان تفصیلات کو یہاں پر میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرا، لیکن اشارہ آپ کے لیے کیا کہ فلسفے کے اندر، حتیٰ خود بدایہ کے اندر، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، امر خارجی، عقلی، امر اعتباری، خوب ان کے مختلف جگہوں پر مختلف اطلاقات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر بھی میں توضیح دے رہا ہوں، مجبور ہوں تاکہ ان دونوں کو روشن کروں آپ کے سامنے۔ بہرحال وَهَذَا الْإِمْكَانُ أَمْرٌ خارجی، یہ والا امکان یعنی امکان استعدادی ایک امر خارجی ہے، لا معنی عقلی اعتباری، نہ کہ ایک معنی عقلی ہے اور نہ کہ یہ ایک معنی اعتباری ہے، اعتباری اس معنی میں کہ متن خارج کو تشکیل نہیں دیتا، دقت کرے، اما اعتباری اس معنی میں نہیں ہے کہ ہیچ و پوچھ ہے، فقط بناوٹ ذہن ہے، نہ 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 نہ، یہ پہلے عرض کیا تھا، امر اعتباری ہے یعنی متن خارج کو تشکیل نہیں دیتا، لاحقن بماہیت شے، خوب یہ عارض ہوتا ہے ماہیت شے پر، جس طریقے سے ماہیت کا ثبوت ہے اسی طریقے سے اس کا بھی ثبوت ہے، دقت کرے، ہاں خلاصہ کلام، وَهَذَا الْإِمْكَانُ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ، اگر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل ہے ہمارے پاس، لِأَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ وَالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، اس لیے کہ یہ امر خارجی متصف ہوتا ہے شدت کے ساتھ بھی، ضعف کے ساتھ بھی، اگر یہ متصف ہوتا ہے قرب کے ساتھ بھی اور بعد کے ساتھ بھی۔ اچھا اس کی مثال دوں، کیسے یہ قرب اور بعد کے ساتھ متصف ہوتا ہے یا شدت و ضعف کے ساتھ متصف ہوتا ہے، خود علامہ خود ہی مثال دے رہا ہے، مثلا فالنطفة التي فيها امکان ان يصير انسانا اقرب الى الانسانیت من الغذاء الذي يتبدل نطفتان، اگر نطفہ کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ انسان بنے، درست ہے، اب یہ نطفہ انسان بننے کی نسبت سے زیادہ قریب تر ہے بالنسبت اس غذا کے جو غذا والدین کھائیں گے اور اس غذا سے نطفہ بنے گا، اس غذا کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ انسانیت کے مرحلے تک پہنچے، لیکن اس کی نسبت سے وہ نطفہ زیادہ قریب تر ہے انسان ہونے کے، درست ہے، پس نطفے میں قرب پایا جاتا ہے، غذا میں بعد ہے، اگر نطفے کے اندر وہ امکان شدت کے ساتھ ہے جبکہ غذا کے اندر وہ شدت نہیں ہے، فالنطفة التي فيها امکان ان يصير انسانا اقرب الى الانسانیت من الغذاء الذي يتبدل نطفتان، اگر وہ نطفہ کہ جس میں یہ امکان ہے، اس امکان سے مراد وہی قوت، وہی استعداد، وہی امکان استعدادی
کہ جو انسان بن سکے یہ نطفہ اقرب ہے انسانیت سے من الغذا، اس غذا کی نسبت سے کہ التی یتبدل نطفتن، جو غذا نطفے میں تبدیل ہوگی. والامکان فیہا اشد منہ فیہ، والامکان فیہا یعنی والامکان فی النطفہ، اس نطفے کے اندر جو امکان ہے وہ شدید در ہے منہ فیہ. درست ہے، جو غذا کے اندر امکان ہے اس کی نسبت سے خود اس نطفے میں امکان زیادہ شدید تر ہے. درست ہے، والامکان فیہا یعنی اس نطفے کے اندر اشد منہ فیہ. درست ہے. اچھا، جب یہ نقطہ یہاں تک ہوا تو مرحوم علامہ آگے آ رہا ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ كَانَ هَذَا الْإِمْكَانُ أَمْرًا مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ، کہ بس یہاں تک 3 مقدمے ہوئے نا. حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے ممکن ہے، وہ ممکن اس شے کی صفت ہے، اور یہ امکان بھی امر وجودی ہے. اب یہاں سے ذکر کریں وہ جو امکان استعدادی ہے ایک عرض ہے، امر جوہری نہیں ہے، کیونکہ قائم بذات ہی نہیں ہے. لہذا جب ایک امر عرضی ہے تو اس کا ایک موضوع چاہیے جو خود جوہر ہو. وَإِذْ كَانَ هَذَا الْإِمْكَانُ أَمْرًا مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ، بھائی کیونکہ یہ جو امکان ہے ایک امر وجودی ہے اور خارج کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب سے فَلَيْسَ جَوْهَرًا قَائِمًا بِذَاتِهِ، اور خود جوہر بھی نہیں ہے، قائم بذات ہی بھی نہیں ہے، کہ وہ ظاہر، یہ بالکل روشن ہے. واقعاً یہ جو استعداد ہے، قوت ہے، خود یہ ایک امر عرضی ہے، وصف ہے، قائم بالغیر ہے. درست ہے، جوہر نہیں ہے. نتیجتاً کیا ہوگا؟ بل ہوا عرض قائم بشیء آخر، یہ ایک عرض ہے اور کسی اور شے کے ساتھ اس کو قائم ہونا پڑے گا، کیونکہ عرض کے لیے موضوع چاہیے، پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں. حالا وہ جو دوسری شے ہے فَلْنُسَمِّهْ قُوَّةً، بے بخشید، فَلْنُسَمِّهْ قُوَّةً وَلْنُسَمِّ مَوْضُوعَهُ مَادَّةً. فرماتے ہیں کہ پس وہ جو امکان ہے اس امکان کا آپ نام رکھیں قوت، اور اس کے موضوع کا نام رکھیں مادہ. یعنی مرحوم علامہ کہہ رہے ہیں کہ بابا مسئلہ یہاں پر فقط نام گزاری اور تسمیے کا نہیں ہے کہ آپ اس پر نام گزاری کیا کرتے ہیں، بلکہ بات حقیقت اور واقعیت کی ہے. وہ جو امکان ہے ایک حقیقت وجودی ہے، خارج میں ہے، لیکن برحال دیگه عرض ہے. درست ہے، اور اس کے لیے ایک موضوع بھی چاہیے، اور اس موضوع کو بھی جوہر ہونا چاہیے. بھائی کیوں اس موضوع کو جوہر ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر وہ خود جوہر نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے خود ایک اور موضوع کی ضرورت پڑے گی. وَحَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طریقے سے پھر یا تو تسلسل لازم آئے گا، یا آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ایک امر جوہری ہونا چاہیے. درست ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. وَلْنُسَمِّ مَوْضُوعَهُ مَادَّةً، اس کے موضوع کو کیا ہے؟ مادہ کہیں آپ. فَإِذَن پس نتیجتاً، کہ یہ کامل قاعدہ ہے. اذن لکل حادث زمانی مادتون، آگا ہر حادث زمانی کے لیے ایک مادہ ہونا چاہیے، سابقتن علیہ، اس حادث زمانی سے پہلے ہو، اس پر سبقت رکھتا ہو، اور تحملو قوت وجود ہی، جو مادہ اس حادث زمانی کے وجود کی قوت اور استعداد کا حامل ہو. کہ اس طریقے سے یہ برہان مکمل ہو جاتا ہے. کہ پھر نیچے مرحوم علامہ چند احکامات ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو آئندہ جلسے میں ذکر کروں گا. آخر میں بس یہ نقطہ سمجھ لیں، امکان استعدادی اور استعداد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان دونوں میں حقیقتاً کوئی فرق نہیں ہے. اگر مستعد لہ کو دیکھیں، مستعد لہ کی نسبت سے امکان استعدادی ہے، اور اگر خود مستعد کو دیکھیں اس کے اعتبار سے استعداد ہے.
مثال نطفہ، اگر اس نطفے کے اندر وہ جو قوت ہے اس کو انسان کی نسبت سے دیکھا جائے کہ یہ نطفہ بعد میں انسان بننے والا ہے، اس کی قوت اور استعداد اس کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے انسان کی نسبت سے ہم اس قوت کو کہیں گے امکان استعدادی۔ لیکن اسی قوت کو خود نطفے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے نسبت سے کہیں گے استعداد۔ پس استعداد اور امکان استعداد میں فرق اعتباری ہے۔ مستعد کی نسبت سے دیکھیں استعداد ہے، مستعدن لا کی نسبت سے دیکھیں امکان استعدادی ہے۔ کہ بہرحال یہاں سے پھر مرحوم علامہ چند احکامات کو ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، بیتہ الطیبین الطاہرین، بیتہ